بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وکیل صاحب بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک موکل کا کیس آیا جو کسی قتل میں ملوث کیا جا رہا تھا۔ میں کیس کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپنے موکل کو اس کیس سے باعزت بری کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں نے بھاری فیس کے عوض کیس ہاتھ میں لے لیا۔ یقین کریں ہائی کورٹ تک میں نے اسی فیس کے بدلے اپنے موکل کا کیس لڑا، مگر چاہ کر بھی اسے نہ بچا سکا۔ جس دن ہائی کورٹ نے اس کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا تو میری کڑی محنت اور ساری رات جاگ کر کی گئی دعائیں ضائع ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں خود جج کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ جج صاحب نے اپنے عدلی کا کہہ کر میرے لیے پانی منگوایا، مجھے پیش کیا اور اٹھ کر چیمبر میں چلے گئے۔ میں نے پانی پیا، اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو میرا موکل ہتھکڑیوں میں جکڑا میرے سر پر کھڑا تھا۔ میرے بجائے اس کی آنکھوں میں میرے لیے تسلی کے جذبات تھے۔ اس نے ہمت جمع کر کے مجھے مخاطب کیا اور کہا، وکیل صاحب میں نے بری نہیں ہونا، آپ اس کیس کو چھوڑ دیں۔ میرا موکل پہلے دن سے یہ بات مجھے کہتا آ رہا تھا، مگر میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ میری نظر میں میرے موکل کا کردار سزائے موت جتنا نہیں تھا۔ چند سال کی سزا سنائی جا سکتی تھی، وہ بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر آج ہائی کورٹ کے فیصلے نے مجھے مایوس کر دیا۔ میں نے اسے بھی تسلی دی کہ تم بچ جاؤ گے، مگر بار بار میرا دل کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور میرے الفاظ اس پر بھی اثر انداز نہیں ہوئے تھے۔ میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا اور جیل میں خصوصی ملاقات کے لیے میں نے اپنے موکل کو بتا دیا تھا کہ میں مزید اس کے لیے نہیں لڑ سکتا تھا، کیونکہ میں جتنی بھی تیاری کر کے جاتا، دوران بحث میرے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ نکل جاتا وہ میرے ہی موکل کے خلاف ثبوت بن جاتا۔ میں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معذرت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ میرے دماغ میں عرصہ دراز سے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ میرا موکل اس قدر نا امید کیوں تھا۔ مجھے یہ کیس کسی بھی طرح 1 سال سے زائد چلتا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میرا موکل باضد تھا کہ وہ اس کیس سے نہیں بچ سکتا، لہٰذا اسے بچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں نے ہمت کر کے الوداعی ملاقات میں اس سے یہ سوال پوچھ ہی لیا۔ جواب آیا، آپ بھی اسی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ میں مذہباً مسلمان ہوں، مگر سوائے چند بنیادی باتوں کے میرا مذہب سے دور کا واسطہ نہیں۔ میری شادی ہوئی، شادی کے چند سال بعد ہی وہ میری والدہ کی نظروں سے اتر گئی۔ میری والدہ نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں، مگر میرے پاس کوئی مناسب بہانہ نہیں تھا۔ میں نے والدہ سے کہا، میں ایسا ضرور کروں گا، لیکن بے وجہ طلاق دینا میرے لیے ممکن نہیں۔ میری والدہ نے میری بات نہ مانی اور مجھ پر دباؤ ڈالتی رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے خود سے موقع بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میری بیوی امید سے تھی، میری والدہ نے قریبی دوست کے پاس گئی اور اسے کہا، میری بہو بیمار ہے، اس کے لیے دوا لا کر دے دو۔ ساتھ ہی اسے بتایا کہ بہو فلاں کمرے میں سو رہی ہے، ابھی اس کی آنکھ لگی ہے، تم اسی کمرے میں دوا لے کر آ جانا، میں بہو کے پاس بیٹھوں گی، مجھ سے بار بار دروازے تک آنا نہیں ہوتا۔ میرے دوست نے میری والدہ کی بات مان لی۔ میری والدہ چھت پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگی۔ جو ہی میرے پڑوسی کی آمد کا وقت ہوا، میری والدہ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا پڑوسی دوست دوا رکھنے کے لیے بیوی کے کمرے میں داخل ہوا تو والدہ نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور واویلا مچا کر اہل محلہ کو اکٹھا کر لیا۔ سب اس تماشے کا مقصد میری اور میری بیوی کی علیحدگی کروانا تھی، مگر یہ الٹا پڑ گیا۔ میرے قریبی دوست اور پڑوسی انتہائی متقی و پرہیزگار تھا، دوسری طرف میری بیوی بھی وفاشاری اور سلیقے و تربیت کی مثالیں دیتے تھے۔ اس کی پاکدامنی کے لیے انجان لوگ بھی قسم اٹھانے کو تیار تھے۔ جب اتنی بڑی تہمت لگانے کے باوجود میری والدہ اپنی مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی تو اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر میری بیوی کو اپنے دین و دنیا کی بہن تسلیم کر لیا۔ لوگوں کی نظروں میں ہم ماں بیٹے کی رہی صحیح عزت بھی جاتی رہی۔ لوگوں کے اس رویے نے ماں بیٹے کو مزید تہس دلوا دی اور اہل محلہ نے ہماری رہی صحیح عزت بھی نکال دی۔ میں نے بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ والدہ کا انتقام ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے طلاق کی صورت میں حق مہر کی صورت میں مجھے مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ میں نے والدہ کی بات مان لی، کیونکہ طلاق کی صورت میں 70 لاکھ کے قریب مالیت میرے ہاتھ سے نکلنے والے تھے اور میں اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ نماز ظہر کے وقت میں گھر واپس آیا اور تیز دھار کلہاڑی لے کر بیٹھ گیا۔ میری بیوی وضو کر کے آئی، دیکھا میرے لیے کھانا
لانے کے لیے مڑی تو اس کی نظر اپنے قرآن پاک پر پڑی جو اپنی جگہ کے بجائے کسی اور جگہ پڑا تھا۔ اس نے چوم کر سینے سے لگایا اور واپس رکھا۔ مجھے کھانا دینے کے لیے مڑی، میں نے کلہاڑی کا وار کر کے اس کا سر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے آخری بار پانی مانگا مگر میں نے کہاں دینا تھا۔ وضو کے پانی کے قطرے اس کے حلق پر گر رہے تھے۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان فری کے سپرد کر دی، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ہمارے خلاف نہ گیا اور ہم قانونی کارروائی سے بچ گئے۔ میں نے دوبارہ شادی کر لی، میری والدہ عبرتناک موت مر گئی، میری اولاد ہوئی۔ ایک عرصے بعد میں کہیں جا رہا تھا، کسی انجان شخص نے مجھ سے لفٹ مانگی اور راستے میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے مجھے بھی اپنا ساتھی ظاہر کیا اور میں یہاں پر ہوں۔ میں نے اکثر خواب میں دیکھا میرے گلے میں پھندا ڈالا گیا ہے۔ میں اس کیس میں بے قصور ضرور ہوں مگر حقیقت میں قاتل ہوں۔ خدا نے میری تدابیر کو مجھ پر الٹا کر دیا، اب میں موت کا منتظر ہوں۔ اپنے موکل کی بات سن کر میں سمجھ گیا کیوں میری زبان پھسلتی تھی، کیوں میرے ہی دلائل میرے موکل کے خلاف جاتے۔ شاید تقدیر نے اس کی انتقام لے لیا تھا اور اب فقط دعا ہی تھی جو اسے بچا سکتی تھی۔ میں نے اسے الوداع کہا اور گھر واپس آ گیا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں۔